پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ اتار چڑھاؤ آتا رہا. ہم نے جنگیں بھی لڑیں, ادروائز بھی دونوں ملکوں کے درمیان آن اینڈ آف جو کشیدگی ہے وہ چلتی رہی. ایون اب بھی اگر آپ دیکھیں تو تعلقات میں ایک سٹیٹس کو ہے, ایک جمود ہے, معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن ان اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود ایک چیز جو ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ الون رہی وہ تھی 1960 میں جو دونوں ملکوں کے درمیان ورلڈ بینک نے ایک ٹریٹی سائن کروائی تھی کہ جو 6 دریا بہ کر انڈیا سے پاکستان آتے ہیں کہ کس طریقے سے جو واٹر شیئرنگ ایک اگریمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان کروایا جائے. جنگوں کے باوجود, ٹینشنز کے باوجود وہ جو ٹریٹی ہے آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور دونوں ممالک بائی اینڈ لارج اس پر عمل درآمد کرتے رہے. آلدو لیٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے منصوبے جو بھارت نے اپنی سائڈ کے اوپر یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ ایسے ڈیمز بنانے کی کوشش کی ان دریاؤں کے اوپر جس پر پاکستان کا حق ہے, تو وہ معاملہ جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہاں پر بھی گیا. بٹ ٹریٹی جو ہے دیٹ ریمینز انٹیکٹ. پتا ہے کہ 2016 میں اوڑی میں ایک فوجی کیمپ پر حملہ ہوا تھا بھارت میں. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک میٹنگ چیئر کی تھی نریندر مودی نے اسی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, اور اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پانی اور خون جو ہے وہ ساتھ نہیں بہ سکتے. وہ پہلا انڈیکیشن تھا کہ شاید بھارت اب انڈس واٹر ٹریٹی کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. اور اب 2016 اور 2024 پچھلے سال جنوری میں پہلا انہوں نے ایک نوٹس پاکستان کو بھیجا کہ ہم جو گزشتہ 63 سالوں میں 64 سالوں میں جو بھی ہمارے تجربات رہے ہیں اور ان 64 سالوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, تو ہمیں اس ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ چینجز کی ضرورت ہے. پاکستان نے اس وقت کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا. پچھلے مہینے ایک اور نوٹس جو ہے بھارت نے پاکستان کو بھیجا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹی کو ری وزٹ کیا جائے. اور جو وجوہات انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ ان 64 سالوں میں جو پاپولیشن ہے ان کی جنی کی پاپولیشن اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. کلائمیٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. پھر امپورٹنٹلی وہ اب لنک کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی وجہ سے جو سو کالڈ مبینہ طور پر کراس بارڈر ٹیررزم کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس ٹریٹی کے اوپر اثر کر رہا ہے, اور ان وجوہات کی بنا پر اس ٹریٹی کو ری اوپن کرنا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کہ آئندہ جو جنگیں ہیں وہ پانی کے مسئلے کے اوپر ہوں گی. کلائمیٹ چینج اس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے, ابرپٹ بارشیں ہو رہی ہیں, فلڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر تو یہ چیز بیسکلی اس چیز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی کہ واقعی ایک نیچرل ایشو ہے اور اس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کی ضرورت ہے آفٹر 64 ایئرز, بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, تو بات سمجھ آتی تھی. لیکن یہاں پہ جیسے آپ نے خود بولا کہ اس کو ایز اے پولیٹیکل لیوریج کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان. اس میں اگر آپ ہمارے فائدے کے لیے بتا سکیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے, لیگلی ان کا دوسرا نوٹس آ گیا, دین واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کیا اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ کسی آربیٹریشن میں پاکستان کو لے کے جا سکتا ہے یا یونیلیٹرلی ٹریٹی کو ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے حکام ہیں وہ مشاورت تو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے پرماننٹ واٹر کمشنر بھی ہے, انڈس کمشنرز بھی ہیں انڈیا پاکستان کے جو چیزوں کو دیکھتے ہیں. جو پاکستان کا اس کے حوالے سے موقف ہے, پاکستان کا یہ ماننا ہے نمبر 1 کہ آپ یک طرفہ طور پر نہ پاکستان نہ بھارت کوئی بھی فریق جو ہے اس ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. اس ٹریٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میوچلی اگر آپ نے چینجز کرنی ہے یا اس ٹریٹی کو ختم کرنا ہے تو وہ میوچل اگریمنٹ کے ساتھ ہوگا. ایک تو چیز پاکستان کا یہ ماننا ہے. دوسرا پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جو اگر کسی کے بھی فریق کے اعتراضات ہیں, مثلا بھارت کو کنسرنز ہیں کہ ہمیں کچھ چینجز کرنی چاہیے, تو پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ہی ایگزسٹنگ میکنزمز ہیں, which is a commission, جو وہ انڈس جو کمشنرز ہیں کہ جو وہی میکنزم ہے جو پرووائڈ کرتا ہے وہاں پر آپ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ اس کیس کے اندر انڈیا جو ہے اپیرنٹلی چاہتا ہے کہ اس ڈیل کو ری اوپن کیا جائے. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ یہ ورلڈ بینک نے میڈیٹ کروائی تھی, جو اصل تنازع جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو 2006 میں یہ کشن گنگا والا جو پروجیکٹ ہے یہ جب سامنے آیا تو پاکستان کو اعتراض تھا کہ جو ڈیزائن ہے اس پروجیکٹ کا اس سے پاکستان کے حصے کا جو پانی ہے اسے محروم ہو جائے گا. جو بائیلیٹرل جو ڈسکشنز ہوئی انڈس واٹر کمشنرز کے لیول پر اس پر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا. پاکستان اس کو لے گیا ہیگ میں جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے. انڈیا نے کوشچن کیا کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے ڈٹرمن کرنا, اور انہوں نے ان کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا اور بڑے طویل عرصے تک وہاں پہ اسٹے آرڈر رہا. 2023 میں جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے
کہ وہ اس معاملے کے اوپر رول کر سکتے ہیں. اور وہاں سے اصل میں انڈیا کو جو کھلبلی مچنا شروع ہوئی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی جو رول ہے وہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور جو میری پاکستانی آفیشل سے بات ہوئی, بھارت ری نیگوشیٹ کر کے جس طرح کہتا ہے کہ اب کشمیر ہے یا باقی ایشوز ہیں بائی لیٹرل ہیں, اب اس کو بھی وہ اسٹرکٹلی بائی لیٹرل کرنا چاہتا ہے اور ایسا میکنزم ڈرا کرنا چاہتا ہے جہاں پہ ورلڈ بینک یا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن یا نیوٹرل ایکسپرٹس وغیرہ یہ سارے نکل جائیں, ہم دونوں بیٹھ کر آپس میں معاملات کو حل کریں. اب اس میں جو وہ حل نہیں کر پاتے اور اس میں یہ ہم نہیں کہہ رہے, خود بھارت کے اندر obviously ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ڈفرینٹ وائسز ہیں.